آپ نے اپنے بچوں کو بورڈ اسکولوں میں ڈال دیا نا بگاڑنے کے لیے, کو ایجوکیشن میں, پھر لڑکیوں کے نا موبائل چیک کر رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس سیکھ رہی ہیں, تو پھر وہ چرس پینا وہ شروع کریں گی. وہ ان کے پروفیسروں سے تعلقات اگر نگرانی نہیں ہو رہی, اس کا ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن امکان ہے. لیکن جب بگڑ گئی تو آپ توبہ کرو گے, جو آپ نے بگاڑا ہے نا اس بگاڑنے کا گناہ معاف ہوگا, لیکن نیچر سے جو بغاوت کی ہے اس کی جو دنیا میں سزا ملنی تھی وہ سزا مل کے رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے آپ کی بندوق میں گولی تھی, آپ کو پتہ نہیں تھا, چلا دی اور چل کے آپ مرنے لگے, تو آپ کو احساس ہو رہا ہے اللہ میں نے جرم کیا, بے احتیاطی کی, معاف کر دے. معاف کر دے گا اللہ, معاف کر دے گا, سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن گولی معاف. گولی یہ نہیں کہے گی کہ چلو میں ریورس ہو جاتی ہوں چونکہ غلطی سے چلایا تم. تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسا باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں مائیں کہ تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ویسا, یہ نیچر سے لڑ, جو اصل اس کا سرپرست تھا آپ نے اسی کی عظمت دل سے نکال دی. اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بچی بگڑے گی, اب وہ بدتمیز بنے گی, اب وہ نہ باپ کی مانے گی نہ وہ ماں کی مانے گی, اور شادی ہو گئی تو شوہر کی بھی نہیں مانے گی, نہ سسرال کی مانے گی. اب وہ باغی بن چکی ہے. سب سے بڑا رشتہ تو باپ کا ہوتا ہے, اسی کو نہیں مانا تو اب آگے کس کو ماننا ہے اس نے؟ اب وہ ساری زندگی بغاوت, بدتمیزی. تو اس لیے بھائی یہ نیچر سے مت لڑو. ہاں کوئی باپ ہی چرسی ہو, خدا نخواستہ شرابی ہے, 2 نمبر باپ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بعض باپ برے ہوتے ہیں, برا باپ ہے تو ایک الگ بات ہے. نارمل باپ, آپ جیسے شریف شرفا جو بیٹھے ہوئے ہیں, نارمل باپوں کی بات کر رہا ہوں, تو ماں کو ان کے خلاف, باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بچے کو, اور باپ کو بھی نہیں لے جانا چاہیے ماں کے خلاف لے کے جائیں. لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر گھر میں باپ کا چلے گا. مرہا ہاں رکھ سکتے ہیں, مرہا ویسے چکی کو کہتے ہیں, ہاں اچھا نام نہیں ہے. چلو بھائی اور کیا ہے, ہم جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم قبور, تو کیا مردے سنتے ہیں؟ نہیں بھائی مردے نہیں سنتے, ہمیں تو اپنی عبرت کے لیے حکم دیا گیا نا. فرشتے پہنچا دیتے ہوں گے مردوں کو, کچھ کام فرشتوں کو بھی تو کرنے دو. ایمان ہاں رکھ سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی مجھے پیغمبر کے مطابق طریقہ بتا دیں, پھر بعد میں بتائیں گے. سوال سمجھ میں آیا تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آیا, تو جواب میں نے دیا ہی نہیں تو سوال سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.